یہ سب بونے ہیں اس مرد کلندر کے آگے. یہ الیکشن ہی نہیں، اگلی 2 دہائیاں میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور اس کے ورثاء کا دور ہوگا. اس کے تو عوام تبدیلی کیسے لائے، عوام انصاف کیسے لے؟ یہ کیا پیغام آپ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں خدا نخواستہ؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو اپنی داستان بیان کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہولناک داستان ہے، کہ کس طرح بیڈ روموں میں کیمرے، کس طرح ان کے گھروں میں کیمرے، کس طرح ان کے رشتہ داروں کو الیکٹرک شاکس لگائے گئے. یہ سب تو اپنی جگہ ٹھیک، لیکن ایک خبر یہ آئی کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا مبینہ طور پہ. ثابت ہو نہیں سکا. یہ 51 لوگوں پہ جو جعلی انہوں نے کیسز کیے ہیں، ان کا بھی میرے جیسے پرچوں والا ہی حال ہے. 51 جگہوں پہ میرے اوپر پرچے ہیں، کسی ایک جگہ پر بھی میں موجود نہیں ہوں. انہیں نکالا جا رہا ہے. 2/3 اکثریت سے عوام مینڈیٹ دیتی ہے، اس کو پوری دنیا کے سامنے پورے ملک کا مذاق بنا کے چرایا جا رہا ہے، اور آپ دوسروں کو کہیں کہ اف یو کانٹ ٹیک دا ہیٹ دین گیٹ آؤٹ آف دا کچن. ہم نے تو 10 ماہ ہیٹ لے لی ہے. اب بہرحال اب آپ کا امتحان ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی ہی عدلیہ جو ہے اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور اس ملک کے اندر جمہوریت، آئین اور قانون کو یقینی بناتے ہیں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ پچھلے 10 ماہ کے اندر خوفناک خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور ایک جو آج کل تازہ چل رہی ہے، ایک تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو اپنی داستان بیان کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہولناک داستان ہے، کہ کس طرح بیڈ روموں میں کیمرے، کس طرح ان کے گھروں میں کیمرے، کس طرح ان کے رشتہ داروں کو الیکٹرک شاکس لگائے گئے. یہ سب تو اپنی جگہ ٹھیک، لیکن ایک خبر یہ آئی کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا مبینہ طور پہ، اور ان کی زبان جل گئی. ان کی طبیعت اس وقت شدید ناساز ہے، اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. اسی ملک کے اندر ارشد شریف کو اسی دور کے اندر ارشد شریف کا قتل بھی ہوا. اسی ملک کے اندر عمران خان کے جسم کو گولیوں سے چھلی کیا گیا. اسی ملک کے اندر ہمارے 34 کارکنوں کو شہید کیا گیا 9 مئی والے دن. اسی ملک کے اندر الیکشنز 90 دن کے اندر ان کا انعقاد نہیں ہوا. اسی ملک کے اندر میڈیا کی زبان بندی کی گئی. اسی ملک کے اندر آج 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر بند ہے. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی اگر بشرا بی بی کو بھی زہر دینے کی جو خبر ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے، اور یہ سچ ہی ہوگی خبر، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑی ذمہ داری سے بات کی ہے. ہمارے کارکن، ہمارے لیڈر جیل میں ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں. 10 ماہ گزر چکے ہیں، کوئی ایک کیس ان پہ ثابت ہو نہیں سکا. یہ 51 لوگوں پہ جو جعلی انہوں نے کیسز کیے ہیں، ان کا بھی میرے جیسے پرچوں والا ہی حال ہے. 51 جگہوں پہ میرے اوپر پرچے ہیں، کسی ایک جگہ پر بھی میں موجود نہیں ہوں ان مقام پر. میں تو اس دن ویسے ہی سفر کر رہا تھا، اور مجھے کہیں پہ گجرانوالہ میں پٹرول بمب، اٹک میں دستی بمب، پتہ نہیں کیا کیا، کسی جگہ پہ پستول میرے پہ ڈالی ہوئی ہے اور کیا کچھ کیا ہوا ہے. تو یہ جو ایک مذاق بنایا جا رہا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا، پوری عدلیہ کو اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ اس ملک پہ فسطائیت کے تاریک بادل چھا جائیں گے. یا اس ملک کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے، لوگوں سے ان کا جمہوری حق چھین کے اور انصاف کے دروازے بند کر کے، تو آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ خدا نخواستہ افراتفری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر لوگوں کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، اگر لوگوں کو ووٹ کے پرچی کے ذریعے تبدیلی لانے کا آپ اختیار ان سے چھین لیں گے، تو آپ عوام کو، اس 25 کروڑ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس 5ویں بڑے ملک کی عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ تبدیلی کیسے لاؤ، پھر انصاف کا حصول کیسے حاصل کرو؟ اگر عدالتیں بھی ہم نے بند کر دیں انصاف کے لیے، ججز کو ڈرا دھمکا کے، اگر ہم نے فارم 47 کے ذریعے جمہوریت کا بھی دروازہ بند کر دیا، تو عوام تبدیلی کیسے لائے؟ عوام انصاف کیسے لے؟ یہ کیا پیغام آپ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں خدا نخواستہ؟ میں یہاں پہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کا نام لینا بھی وقت کے حکمرانوں نے ایک وقت پر اس پہ پابندی لگا دی تھی، اور پھر عوام نے 8 فروری کو ہر جگہ سے، ہر پولنگ سٹیشن سے، ہر قصبے سے ایک ہی پیغام آیا اور ایک ہی نام آیا، اور وہ تھا عمران خان. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اس مرد کلندر کو دبانے کے لیے. وہ آج بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے، آج بھی اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی.
آج یہ سب بونے رہ گئے ہیں، باقی جو آپ کے نمونے آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کسی کو وزیر اعلیٰ، کسی کو وزیر داخلہ، کسی نمونے کو صدر بنا دیا، کسی کو، یہ سب بونے ہیں اس مرد کلندر کے آگے. یہ الیکشن ہی نہیں، اگلی 2 دہائیاں میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور اس کے ورثاء کا دور ہوگا، اس کے سیاسی ورثاء کا. ختم ہو چکی ہے باقی سب کی سیاست. آپ ذرا گراؤنڈ پر اتر کے تو دیکھیں، 8 فروری سے بھی اب بات آگے جا چکی ہے. لوگ نفرت کرتے ہیں ان نمونوں سے، ان ذہنی طور پر مفلوج لوگوں سے جن کو آپ نے قوم پر مسلط کیا ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے قوم کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے قوم کے سرمایے کے اوپر ڈاکہ ڈالا. عوام ان چہروں سے، اس نظام سے نفرت کرتی ہے. ایک لاوا پک رہا ہے نیچے، ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں. بار بار آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈنڈے کے سر پہ 5ویں بڑی قوم کو آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں برِ صغیر کی اٹھا کے، کوئی نہیں آج تک کامیاب ہو سکا. بڑے بڑے جابر ملٹری حکمران آئے، ان کو بھی منہ چھپا کے واپس جانا پڑا، اور آپ نے تو خیر نیا ریکارڈ ہی قائم کر لیا بدنامی کا. میں یہاں پر آخر میں کچھ بات معیشت کی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی پر اس دوران کیا گزر رہی ہے. 28% آپ کی مہنگائی کی شرح جاری ہے، جو کسی جنگ اور وبا کے وقت سے بھی زیادہ تھی. اس 28% کی بھی اگر ایکچولی بریک ڈاؤن لیا جائے تو یہ سارا کا سارا ان اشیاء پر مبنی ہے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جس میں بجلی بھی شامل ہے، جس کے اندر گندم شامل ہے، جس کے اندر پیٹرول شامل ہے. یہ وہ چیزیں جو روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری اشیاء ہیں. آپ کا شرح سود 25% سے زیادہ ہے. انڈسٹری آپ کی بند ہونے کو پھر رہی ہے. پچھلے سال آپ کی جی ڈی پی گروتھ منفی ہوئی. جب ہم کہتے تھے کہ منفی گروتھ ہوگی تب آپ مانتے نہیں تھے. اب ورلڈ بینک نے اور آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا کہ منفی گروتھ ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سال بھی آپ کی منفی گروتھ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر گورننس تو ہو ہی نہیں رہی، ملک کے اندر حکمرانی تو ہو ہی نہیں رہی. ساری کی ساری ریاست لگی ہوئی ہے ایک پاکستان تحریک انصاف اور ایک عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو دبانے کے لیے. عام آدمی پر کیا گزر رہی ہے اس کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. 2 سال سے غیر منتخب پی ڈی ایم، پھر 6 سے زیادہ ماہ غیر منتخب نگران نمونے، اور اب دوبارہ فارم 47 کی پی ڈی ایم 2 کی جو پرفارمنس ہے وہ عوام کے سامنے ہے. سوائے اپنے پیسے بنانے کے، سوائے اپنے کیس معاف کرانے کے، سوائے مرسیڈیز گاڑیوں کے ٹائر عوام کے پیسوں سے لینے کے، سوائے ٹک ٹاک، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ ٹک ٹاک کی سہیلیوں کے حوالے کر دیا. جو صدارت کا منصب ہے، سپریم کمانڈر ہے پاکستان کا، جو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو بیمار بھی ہے، اللہ انہیں صحت عطا کرے، اور جو ان کا ماضی گزرا ہے کرپشن کے اندر، وہ اب سب کے سامنے. تو 10% سے 20% اب سنا ہو گیا کام. وہ صدارت کے منصب پر بیٹھے ہیں. وزیر اعظم کے منصب پر وہ بیٹھے ہیں جن کو قوم نے، جن کی پرفارمنس کے اوپر قوم نے یہ مینڈیٹ دیا کہ جناب نواز شریف صاحب لاہور میں اپنی سیٹ بھی ہار گئے. 892 ووٹوں سے ہماری مریم نواز صاحبہ اپنی سیٹ ہار گئیں، شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار گئے. تمام ان کے وزراء، خواجہ آصف، احسن اقبال، خرم دستگیر، یہ سب فارم 45 کے مطابق اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں اور لمبی لیڈوں سے ہارے ہوئے ہیں. اسی وزیر اعظم کو جس کی پرفارمنس کی بنیاد پر یہ عوام نے عدم اعتماد کیا، آپ نے ان کو وزیر اعظم کے منصب پر بٹھا دیا، اور جن کی کرپشن کی داستان پوری دنیا جانتی ہے ان کو آپ نے صدارت کے منصب پر بٹھا دیا. جو خاتون جس نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا سوائے تانے دینے کے، گالیاں دینے کے، ان کو اور ان کی ٹک ٹاک کی ٹیم کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ ان کے حوالے کر دیا. یہ آپ کا ویژن ہے اور یہ آپ کی معیشت ہے. 28%، 2 سال عمران خان کے 2 سال کے جانے کے بعد بھی 28% پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح. اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ مزید بڑھنی ہے، اور آپ کے اپنے فوکل پرسنز اکانومی کے، جو آپ کے سپوکس پرسنز ہیں، آپ کی حکومت کے قائدین ہیں، محمد زبیر کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا عمران خان زر مبادلہ کا ریزرو چھوڑ کے گیا تھا 2 سال کے بعد بھی اتنے پہ ہم نہیں پہنچ سکے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا بیانیہ جھوٹا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے جب عمران خان کو نکالا گیا.
انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دور دور تک، میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، انہوں نے کہا دور دور تک ڈیفالٹ کا کوئی چانس نہیں تھا. یہی بات میں بھی کہتا رہا، ایک پورا سال کہتا رہا ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد. جب میں اپنے گھر سے میں براہ راست پریس کانفرنس کرتا تھا، میں اعداد و شمار کے ساتھ بتاتا تھا کہ 6% پر معیشت گرو کر رہی تھی عمران خان کے دور میں، 10% سے زیادہ پر بڑے درجے کی صنعت گرو کر رہی تھی، ایکسپورٹس جو تھیں وہ 20 سے 25% سالانہ. آج تک جو $2.1 ارب ماہانہ پہ ہم ایکسپورٹ کا لیول چھوڑ کے گئے تھے، 2 سال بعد دنیا جہان کے نمونوں کو سوٹ پنا کر بھی رانا ثناء اللہ تک کو سوٹ پنا دیا کہ شاید یہ جو ہے عوام اسے ہضم کر لے، لیکن آج تک ایکسپورٹ جو ہے وہ اس سطح پر نہیں پہنچ سکی. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت نظام حکمرانی جو ہے وہ عوام کی منشا سے نہیں چل رہا، وہ تو ایک ڈنڈے کے زور پر چل رہا ہے، اور وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے. سب کو پتہ ہے جتنا لاوا پک رہا ہے اس وقت، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی عدلیہ، آپ کی عام عوام جو ہے وہ تو بھری بیٹھی ہے اس وقت، کہ یہ جو ظلم کی داستان اور جس طرح سے ان کے حقوق کو جس طرح سے کیپچر کیا گیا ہے، جس طرح سے ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، چاہے وہ جمہوری حقوق ہوں، معاشی حقوق ہوں، قانونی حقوق ہوں، آئینی حقوق ہوں، انسانی حقوق ہوں، یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا تو کسی مارشل لاء کے ادوار کے اندر بھی پاکستان کے اندر کوئی پہلے مثال نہیں ملتی. لہٰذا مجھ پر جو 51 کیسز تھے، 51 جعلی کیسز، جو آئی جی صاحب نے کورٹ میں کہا کہ صرف 23 تھے لیکن نکلے 51، تو ان کے اس غلط بیانی کے اوپر بھی ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ موو کریں گے. میں ان 51 کیسز، جعلی کیسز کی کواشمنٹ کے لیے بھی موو کروں گا لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی، اور تمام جتنے بھی فورمز ہیں ان کے اندر بھی. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر اتنا سارا کچھ کر لیا ہے نا میرے ساتھ بھی اور میرے ساتھیوں کے ساتھ، اور ہم نہیں ٹوٹے، تو ہم آگے بھی نہیں ٹوٹیں گے. اور ہم وہ بیج ہیں جنہیں آپ زمین میں دفن بھی کریں گے تو ہم ایک پیڑ کی شکل میں ابھر کے باہر نکلیں گے. تو آپ اس طرف سے بالکل تسلی رکھیں کہ اب یہ ملک صرف ایک ہی طرف آگے جائے گا، اور وہ ملک ہے عوام کی. یہاں پر حکمرانی ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی، قوم کی حکمرانی ہوگی، ڈنڈے کی حکمرانی نہیں ہوگی. یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے. اور اگر ابھی بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ مزید ڈنڈا چلانے سے، مزید 2-4 کیسز چلانے سے، مزید 2-4 سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کرنے سے یہ جو عوام کا لاوا پکا ہوا ہے آپ کے خلاف یہ ختم ہو جائے گا، تو میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ختم نہیں ہوگا. یہ مزید اس کو تول ملے گا، اور آپ مزید قوم کو افراتفری کی طرف لے کے جائیں گے. آپ قوم کو ایک غلط پیغام دے رہے ہیں انصاف کے دروازے بند کر کے، ان سے جمہوری حق کھو کے. جن قوموں کے اندر عوام کو انصاف عدالتوں سے نہیں ملتا، یا جن قوموں کے اندر عوام تبدیلی ووٹ کی پرچی اور جمہوری حق کے ذریعے نہیں لا سکتی، ذرا تاریخ پڑھ کے غلطی سے ایک دفعہ دیکھ لیجئے کہ ان قوموں کے اندر پھر تبدیلی کیسے آتی ہے، ان قوموں کے اندر پھر عوام انصاف کیسے مانگتی ہے. وہ کوئی بہت اچھے خدا نخواستہ سین نہیں ہوتے، وہ بہت خوبصورت مناظر نہیں ہوتے ان قوموں کے اندر جو دیکھنے میں آتے ہیں. اگر کل یہ وقت آتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ڈالی جائے گی کہ آپ نے یہ سارے دروازے بند کیے اور آپ نے عوام کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. اس لیے ابھی بھی وقت ہے. آئین، قانون اور جمہور کا احترام کریں، عدالتوں کا احترام کریں، عدالتوں کے ججز کا احترام کریں، ان کو ڈرانے دھمکانے سے باز آ جائیں. جمہور کو، عوام کو ڈرانے دھمکانے سے باز آ جائے. رانا ثناء اللہ تڑیاں لگاتا تھا نا، عوام نے، آپ نے دیکھ لیا اس کے حلقے میں فیصل آباد میں اس کا کیا حشر کیا. آج وہ فیصل آباد میں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا. راجہ ریاض کو آپ نے تیار کیا تھا اور اس جیسے لوٹوں کو کدھر ہیں آج؟ وہ کہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو کہیں پہ؟ وہ ایک اون چودھری کو آپ نے جتایا، 90,000 کی لیڈ سے وہ ہارا ہوا ہے. کس منہ سے جا کے بیٹھتا ہے وہ اسمبلی کے اندر شرمندہ؟ اس کی کبھی آپ نے شکل دیکھی ہے؟ شرمندہ شکل اس کی. نواز شریف اپنے علاقے سے الیکشن ہار گیا، جہانگیر ترین کی سیاست ختم ہو گئی، پرویز خٹک کی نوشیرہ میں ضمانت ضبط ہو گئی. کیا یہ پیغام کم ہے؟ کیا یہ پیغام کم ہے کہ 17 سیٹیں جیتنے والے کو آپ کو اپنا منہ کالا کرا کے، اس 17 سیٹ جیتنے والی جماعت کو آپ کو راتوں رات فارم 45 پوری دنیا کے سامنے منہ کالا کرا کے، فارم 47 اس کے چینج کرا کے، پھر بھی آپ اس کو میجورٹی میں نہیں لا سکے. آج بھی اس کے وہ صرف اور صرف اس وقت جو پوری حکومت کھڑی ہے نا، یہ جو لاڈلا لیگ کی، یہ صرف ایک چیز پر کھڑی ہے، بغض عمران پر.
اس کا واحد سہارا بغض عمران ہے. جس دن بغض عمران نکل جاتا ہے یا کوئی شخص قانون آئین اور جمہور کی حفاظت کرنے کا سوچ اس میں آ جاتی ہے تو یہ سارے ان سب چھوٹے چھوٹے بونوں کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پاکستان تحریک انصاف آخر میں یہ کہوں گا کہ صرف موجودہ دور کی نہیں اگلی دہائیوں کی یہ جماعت ہے جو برسر اقتدار بھی رہے گی اور پاکستان کی سیاست پر حاوی بھی رہے گی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈیل کر لی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی, ہم نے انکار کیا, اور ہم نے اگر کسی سے ڈیل کی تو وہ عوام سے اور یوتھ سے کی. ہم نے قوم کے دل جیتے, اور یہ دل جن دلوں میں عمران خان کے لیے جگہ بنی ہے یہ اب جبر کے اور پروپیگنڈا کے زور کے اوپر یہ نہیں تبدیل ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک سخت وقت سے گزرنا پڑے, کیونکہ آزادی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسے دی نہیں جاتی, اس کے لیے تو بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. وہ جد و جہد ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے تمام کارکن تیار ہیں, سب لوگ جو ہیں وہ. اور میں یہ بھی انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے منظر عام سے غائب کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو میرے پیچھے ہزاروں لوگ اور کھڑے ہیں, ان کو بھی آپ غائب کرتے ہیں ان کے پیچھے لاکھوں لوگ اور کھڑے ہیں. یہ سفر آئندہ چلتا رہے گا اور یہ سفر رکنے والا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف وفاق کی سب سے بڑی جماعت ہے. یہ واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں اور باقی تمام اکائیوں کو اکٹھے رکھے ہوئی ہے. پشاور چلے جائیں, لاہور چلے جائیں, کوئٹہ چلے جائیں, کراچی چلے جائیں, گوادر سے لے کے تربت تک, گلگت بلتستان سے لے کے آزاد کشمیر تک, اگر اس وقت پوری قوم کسی ایک نقطے پر اکٹھی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس نقطے کو اس پر کسی قسم کی ضرب نہیں آنے دیں گے. بہت شکریہ. جی آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ ڈائریکٹ ایکسس ٹو عمران خان, تو جو ابھی پارٹی لیڈرشپ ہے, کیا یو ڈونٹ پوسٹ کانفیڈنس تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ ایکسس ہونی چاہیے عمران خان سے ملنے کی؟ پھر جو پہلا آپ کا سوال ہے, ہمارے دور میں تو کبھی کسی جج کو دھمکیاں نہیں دی گئی تھیں, نہ ہمارے دور میں کو اغوا کیا گیا تھا ایسے اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا, نہ کبھی آئین اور جمہوریت کے ساتھ یہ مذاق کیا گیا تھا جو کیا جا رہا ہے. تو اس کا تو موازنہ نہیں بنتا موجودہ دور کے ساتھ. جہاں تک میری ریزگنیشن کا تعلق ہے, وہ عمران خان صاحب نے اس کو مسترد کر دیا تھا اور مجھے دوبارہ بحال کر دیا تھا میری پنجاب کی صدارت اور جنرل سیکریٹریشپ کے اوپر. اور جہاں تک عمران خان صاحب سے رابطے کا تعلق ہے تو اب ایک بڑا مؤثر نظام کل ہی آویزاں کیا ہے عمران خان صاحب نے ان سے رابطے کا, جس کے اندر مزید لوگوں کو عمران خان صاحب سے رابطے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے بیسیکلی, جو کافی وسیع ہے. اور ہم سب یہی چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب سے رابطے کے لیے ایک وسیع کمیٹی بنے, نہ کہ وہ محدود لوگوں تک ان کا ایکسیس ہو. وہ الحمدللہ کور کمیٹی کی سفارش کے اوپر خان صاحب نے کر دیا ہے, تو اس سے میرا خیال ہے کہ کافی ساری شکایات دور ہو جائیں گی لوگوں کی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ سیاسی معاملات کو, جب آپ حق و باطل کی لڑائی بنا دیں گے, جب آپ اپنے کارکنوں کو ایک ایکسٹریم پوزیشن میں آپ لے کے جائیں گے, بات ایسی باتیں آپ کی قیادت کی جانب سے سامنے آئے کہ سائفر کی بات کریں, اور بھی بے شمار وہ ہیں میر جعفر, میر صادق, جب آپ عوام میں نفرتوں کی بے بول دیں گے تو ظاہر ہے دونوں جو پارٹی ہیں وہ دونوں اتحاد میں پہنچ گئے ہیں, جس کے بعد لازمی طور پر آپ میں دیگر کارکنوں کو بھی مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا. تو کیا یہ سیاسی قیادت کے لیے سوچنے کا مرحلہ نہیں کہ وہ اپنی ذاتی انا کو پیچھے ڈال کر صرف ملک کو, آپ نے معاشی مسائل کا بھی ذکر کیا, اس وقت عوام کی جو حالات ہیں, ایک صوبے میں آپ کی بھی حکومت ہے, تمام صورتحال کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ ماضی میں جو ہوا زیادتیاں آپ کے ساتھ بھی, آپ نے بھی دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کی اپنے دور میں, ان تمام باتوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے کل کی جانب آپ کو قدم بڑھائیں؟ دیکھیں, ہمارے دور میں تو جو ہمارے مخالف تھے وہ مہنگائی مارچ نکال رہے تھے, میڈیا پر سب سے زیادہ کوریج بھی انہیں دی جاتی تھی, وہ ہر جگہ پھرتے بھی تھے, ان کے کاروبار بھی چلتے تھے, اپنے گھروں میں بھی تھے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو موجودہ دور میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک مہم چل رہی ہے
موجودہ دور کی فسطائیت کو نارملائز کرنے کے لیے ایسی باتیں کر کے کہ جی نہیں جی بس موو آن کریں جی، نہیں جی چلیں آگے جی، کوئی فرق نہیں پڑتا جی. یعنی کہ جو آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہوا، جو ظلم ہوئے، جو کارکن شہید ہوئے، جو تشدد کیا گیا لوگوں کے ساتھ، جو ججز تک کو دھمکیاں دی گئیں، اس سب کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے. اور جو عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا، میں سمجھتا ہوں 1971 کے بعد اگر عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو وہ اب ہوا ہے. اس مینڈیٹ چوری کو بھی تسلیم کروانے کے لیے، اس کو نارملائز کرانے کے لیے، اس کو انٹرنلائز کرانے کے لیے ایک مہم چل رہی ہے جس میں یہ اچھی اچھی چکنی چکنی باتیں کی جاتی ہیں. ہم ان میں نہیں آنے والے. عوام کا مینڈیٹ بحال ہوگا. جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے. یہ جعلی پرچے جو کیے گئے ہیں یہ سب واپس لیے جائیں. جن ججز کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے ان سے معذرت کی جائے. اس کا یا اگر معذرت نہیں کرنی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ابھی معلوم نہیں کہ کس نے کیا ہے، تو ایک فل بینچ بنایا جائے. بینچ فکسنگ نہ کی جائے اس معاملے کے اوپر. یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھی ججز کے معاملے کے اوپر خدا نہ خواستہ بینچ فکسنگ میں چلے جائیں گے تو عام عوام کے ساتھ کو آپ نے کیا انصاف دینا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تصور کیا جاتا ہے پاکستان میں کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کے بعد پاکستان کے سینئر ترین ججز ہوتے ہیں، سب سے ہائی کوالٹی، سب سے معتبر ججز ہوتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اگر وہ 6 ججز جو ہیں 8 میں سے وہ یہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے گھر والوں کے ساتھ یہ ہوا، ہمیں یہ فون کر کے دھمکیاں دی گئیں. کسی بھی مہذب معاشرے میں اب تک حکومت گر چکی ہوتی اس لیٹر کے بعد، کسی بھی مہذب معاشرے میں. یہ تو ہمارا معاشرہ ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے نہیں نہیں جی یہ تو 1971 میں یا 1952 میں بھی ایسے ہوا تھا، تو آپ کے دور میں وہ فلانے کے ساتھ بھی ایسے ہو گیا تھا، تو جی چلیں جی اس کو آگے لے چلتے ہیں جی. چلیں جی یہ جو آپ نے 17 جماعتوں والی پارٹی کو آپ نے برسر اقتدار لے آئے ہیں 271 سیٹوں والی پارلیمنٹ کے اندر، چلیں جی اس کے اوپر بھی پانی پھیر دیتے ہیں. نہیں، ہمیں کسی نہ کسی جگہ لکیر ڈالنی پڑے گی اور کسی نہ کسی جگہ ہمیں ان معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ورنہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں آپ کی، یہ ہمیشہ آنے والی نسلوں تک تو بات خدا نخواستہ پہنچے گی نہیں. آپ کا ملک تو اس سے پہلے افراتفری کی طرف چلا جائے گا. یہ تو بنانا ریپبلک پلس ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت. یہ کوئی ملک تو نہیں ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یا یہ کوئی نظام تو نہیں ہے جس کے اندر اس وقت ہمارا سسٹم آپریٹ کر رہا ہے. یہ تو سارا ایک سٹیج ڈرامہ ہے. وہ جو نمونے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی برسر اقتدار نہیں ہے. وہ خود بھی ٹی وی پر آ کے کہتے ہیں کہ ہم برسر اقتدار نہیں ہیں. جو حکومت کے پولیٹیشنز ہیں، جاوید لطیف صاحب وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہماری اپنی نہیں ہیں. محمد زبیر خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری معاشی کارکردگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ حکومت نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا. ججز جو ہیں اسلام آباد کے وہ کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک محسن نقوی جو کسی جماعت کا رکن نہیں ہے، فیصل واڈا جو کسی جماعت کا رکن نہیں ہے، وہ سب کا مائی باپ بنا ہوا ہے. تو یہ تو ایک سٹیج ڈرامہ ہے جو ہمارے آگے عوام کے آگے لگایا گیا ہے. اس کے پیچھے حقیقت تو کوئی نہیں ہے. اور میں تو حیران ہوں اس ذہنیت پہ جو سمجھتی ہے کہ اس نظام کے تحت وہ عوام کو ڈلیوری دے سکیں گے. اگر اس نظام کے تحت کوئی عوام کو ڈلیوری مل سکے گی نا تو اگلے 100 سال میں سب سے زیادہ کتابیں پاکستان پہ لکھی جائیں گی اور اس تجربے پہ لکھی جائیں گی. یعنی کہ بڑے بڑے تجربے ہوئے، اسٹیٹ لیڈ اکنامک گروتھ کا تجربہ ہوا، پرائیویٹ سیکٹر لیڈ اکنامک گروتھ کا تجربہ ہوا، ایسٹ ایشین میریکل کا تجربہ ہوا کہ وہ سینٹرلائزڈ گورننس کا تجربہ ہوا، ڈیلیگیٹڈ گورننس کا تجربہ ہوا. لیکن پاکستان میں تجربہ ہونے جا رہا ہے کہ جی ڈنڈے کے زور پہ اور محسن نقوی اور فیصل واڈا کے زور پہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور وہ کہ یہ ڈیولپمنٹ اکنامکس میں اور معاشی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا تجربہ ہوگا. اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے اوپر اگلے 100-200 سال میں جتنی کتابیں لکھی جائیں گی اس سے پہلے نہیں لکھی گئی ہوں گی. جی. اور قبائلی اضلاع کا انضمام ہو چکا تھا. ہماری آبادی جو تھی وہ 14.62 سے بڑھ کر 19.64 ہو گئی. اب کی 3 سال 7 مہینے میں ہمیں قبائلی اضلاع کے لیے وہ فنڈ نہیں ملا جو ہمیں ملنا چاہیے تھا. پہلا سوال یہ. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ ہی وزیر تھے تو خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. ہماری پیداوار 415 ملین میگا فٹ سے زیادہ ہے. ہماری ضرورت 200 ملین میگا فٹ سے بھی کم ہے. آپ کے دور میں ہمارے ہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی. آپ ہی کے دور میں گیس کے علاوہ جو بجلی کی پیداوار ہے وہ 6300 میگا واٹ تھی. ہمیں 2300 میگا واٹ بجلی بھی مشکل سے دی جا رہی تھی. آج آپ خیبر پختونخوا میں 51 مقدمات کی ضمانت لے کر پنجاب جا رہے ہیں. سنی کے حوالے سے آپ کہتے نہیں ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ تھوڑا سا غلط کیا؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کے اعداد و شمار گیس کے حوالے سے غلط ہیں. تقریباً اوسطاً 300 MMCFT جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے گیس کی پیداوار ہوتی ہے, اور 300 MMCFT ہی خیبر پختونخوا کو گیس کی سپلائی ہوتی ہے. سردیوں میں یہ بڑھ جاتی ہے, سردیوں میں گیس کی سپلائی جو ہے وہ 300 سے بھی بڑھا کے خیبر پختونخوا میں دی جاتی ہے. سب سے کم گیس کی لوڈ شیڈنگ خیبر پختونخوا کے اندر ہے, باقی تمام صوبوں کو اگر دیکھا جائے تو. سب سے زیادہ پنجاب میں ہے, ریٹ بھی سب سے زیادہ پنجاب میں ہے, سب سے کم جو ہے وہ سندھ اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں ہے. جہاں تک بجلی کی بات ہے تو ہمارے دور میں بجلی کی جو کھپت تھی وہ سالانہ 11% کے حساب سے گرو کر رہی تھی, اور سب سے زیادہ جو نیا ریکارڈ بھی سیٹ کیا گیا بجلی کی پروڈکشن اور کھپت کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر رکھا گیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماضی میں کیونکہ ڈیمز نہیں بنے, اس لیے ڈیم سے جو بجلی کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ ناکافی ہے پاکستان کی بجلی کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے. اس لیے نواز لیگ نے بدقسمتی سے امپورٹڈ ایندھن کے اوپر بہت سارے بجلی گھر لگائے, جس کا بوجھ جو ہے وہ اب چاروں صوبوں کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ جی جس صوبے میں ایک ڈیم ہے یا 2 ڈیم ہے, یا سندھ پھر کہے گا کہ جی گیس بنانے والی جو سب سے زیادہ پاور پلانٹس ہیں وہ ہمارے پاس ہیں, بلوچستان کہے گا کہ گیس سب سے زیادہ ہم دیتے ہیں. تو یہ تو پھر ایک بڑی لمبی ہم بحث میں چلے جائیں گے. پنجاب کہے گا گندم ہم دیتے ہیں. اس بحث میں ہم نہیں پڑھ سکتے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر خیبر پختونخوا کو سب سے زیادہ فنڈز اور ڈیولپمنٹ ملے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ملے ہیں. قبائلی علاقوں کو بھی جس طریقے سے سب سے زیادہ فنڈز ملے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ملے ہیں. میں تو پشاور پہلے بھی آ چکا ہوں, اور میں جب بھی آتا ہوں تو پشاور الحمدللہ ایک نیا چہرہ مجھے دکھاتا ہے. آپ کے سامنے, آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں, کہ پچھلے 10 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے پشاور کا چہرہ بدل کے رکھ دیا. یہ ایسا پشاور تو نہیں ہوتا تھا. میں ایک دفعہ پہلے یہاں آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور سے. آپ لاہور میں, اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, لاہور صرف گلبرگ, لاہور میں آپ کو بتاتا ہوں زیادہ خوبصورت ہے. کیسے؟ آپ لاہور میں جب جاتے ہیں نا, آپ صرف گلبرگ, ماڈل ٹاؤن اور ڈیفنس میں پھرتے ہیں. لاہور کے 14 حلقے ہیں. لاہور, گلبرگ, ڈیفنس اور ماڈل ٹاؤن صرف 2 حلقوں پر مشتمل ہے. آپ ذرا کبھی میرے حلقوں میں آئیں, آپ کو میں شادرے میں لے کے جاتا ہوں, آپ کو میں کبھی اندرون شہر میں لے کے جاتا ہوں. آپ واپس آئیں گے, آپ کہیں گے کہ میں جنت میں آ گیا ہوں. تھینک یو.